جناب علی جونیئر کمانڈ کورس کو گلگت بلتستان پولیس کی تاریخ میں پہلی دفعہ گلگت میں منعقد کیا گیا، جس میں 10 سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ ریٹائرڈ آرمی افسران، عدلیہ کے لا افسران، پاکستان براڈ کاسٹنگ، ریسکیو 1122، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محترم آئی جی صاحب کو خاص طور پہ کہ جب سے تشریف لائے ہیں وہ پولیس جوانوں کے ساتھ، پولیس افسروں کے ساتھ اور اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے ہمتاً جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اور محترم آئی جی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اپنے پولیس جوانوں کے مسائل ہوں یا افسروں کے مسائل ہوں، ان سب میں ہمیشہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے مسائل جو پولیس فورس کو درکار تھے ماضی میں حل ہوئے، لیکن بہت سے مسائل تشنہ طلب تھے جس پہ آج بھی آئی جی صاحب جو ہے وہ دن رات کام کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کورس کا انعقاد یہاں پہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان تدریجاً ایک مکمل سمجھ لیں کہ انتظامی اختیارات کے ساتھ بہت سے شعبوں میں جہاں فیصلے کر رہا ہے، جہاں ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو سروسز مل رہی ہیں، وہاں یہ بھی ایک بہت بڑا آغاز ہے کہ پولیس ٹریننگ کالج کے اندر اس لیول کے کورسز کروائے جائیں۔ جب ہمارے افسر یہاں سے جاتے ہیں مختلف ضلعوں میں، صوبوں میں کورسز کے لیے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، یقیناً اس کے کچھ مسائل بھی جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بذات خود افسران کو پرابلم ہوتی ہے۔ ایک تو ایک عرصے کے لیے وہ اسٹیشن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں جب موجود ہوتے ہیں تو ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ فارغ ٹائم میں فورس کو اویلیبل رہتی ہے۔
اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے نیشنل ٹریڈنگز میں جا کے، وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ فیوچر میں ہم نے اس ایکسپوجر کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، کیونکہ باقی صوبے ہم سے نسبتاً ٹریڈنگ میں، کیپیسٹی میں، انسٹیٹیوشنز وائز دیکھا جائے تو وہ بہت پرانے ہیں، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اور وہاں پہ آپ کو ہر طرح کے پولیس افسران کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا موقع بھی ملتا ہے، ان سے بھی کچھ سیکھا جاتا ہے۔ فنڈز ہیں، پولیس ویلفیئر فنڈز ہیں۔ اب باضابطہ طور پہ وہ جو پیسہ ہے وہ لیگلی پولیس کی تنخواہوں سے کاٹ کے تھوڑا بہت جو ہے انہی کے اکاؤنٹ میں رہتا ہے، اور اسی سے پولیس کی جو ہے آپس کی جو ہے ان کی ویلفیئرز پہ کوئی جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی باضابطہ لیگلی قانون سازی کے ذریعے سے ایڈیٹیبل جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ سیف سٹی کا لگا تھا گلگت شہر میں، اس کا آپ نے نتیجہ دیکھا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ زیادہ دنیا میں جو ہے وہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ انویزیبل سیکیورٹی جو ہے، ویزیبل سیکیورٹی، جب آپ ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری بنتے ہیں، جب آپ کے پاس ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ ایک چیز دیکھتا ہے اس ملک میں کہ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر کیسا ہے، کہ ہر جگہ میں بندوقیں تان کے لوگ بیٹھے ہیں، تو اس سے غلط میسج بھی جاتا ہے۔ تو اب انویزیبل سیکیورٹی کے لیے گلگت شہر تقریباً اس وقت انویزیبل سیکیورٹی کا تقریباً ہمارا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے۔ آپ اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں جا کے بیٹھے ہیں تو آپ پورے شہر کے جائزے لے سکتے ہیں، اور جتنے بھی جرائم اس دوران اس کیمروں کے حدود کے اندر ہوئے ہیں تو اس کی 100% جو ہے وہ جو ہے انسداد ممکن ہو سکا ہے، کہ چونکہ آپ کو ایڈمیسیبل ایویڈنس وہاں سے مل جاتی ہے۔ اب یہ کیمرے جو گلگت شہر میں جہاں کہیں نہیں ہیں، نئے پروجیکٹ کے تحت ہم وہاں تک جا رہے ہیں، اس میں تقریباً کوئی 200-250 مزید کیمرے لگیں گے شہر میں، جو اس وقت تقریباً 350 کے قریب پہلے سے ہیں۔ چلاس سٹی کو، سکردو سٹی کو، خپلو کو، شیگر کو، استور کی جو مین جتنے اضلاع ہیں ہمارے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ہم انویزیبل سیکیورٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکوپمنٹس کی کمی تھی، آج الحمدللہ ہمارا کافی ایکوپمنٹس آ چکا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم سب مل کے، چاہے ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، ہماری پولیس افسران یہاں موجود ہیں، جو ہم سب، ہمیں یہ احساس ہے اور ہونا چاہیے، آج جو چہل پہل ہے اس سب کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے ہم سب کی۔ تو خدا را آئندہ کے لیے بھی زیرو ٹالرنس رکھا جائے جرائم کے حوالے سے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی جو ہے اس کو ہر صورت برقرار رکھا جائے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کی جائے۔